السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا، میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، ادھر نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے، شد یار اینڈ ہو چکا ہے، میرے دل کا سکون ہو تم، وہاں پر دوسرا ناول سٹارٹ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ لوگ نیو ناول ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جا کر ریڈ کر لیں، اور لنک میں اس چینل کا جو ہے کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، تو پلیز جس سے جا کر وزٹ کرنا ہے چینل جا کر وزٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ایک عزت تھی اس کے پاس، وہ بھی اب نہیں رہی تھی۔ وہ کیسے جیتا آخر؟ وہ تو نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ ارحام زران اسفن شہرام کسی کے سامنے اب اس کی نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی۔ مورے بابا پری وہ ٹیرس پر کھڑا ہو کر اب چیخ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیسے اسے یوں دھوکے سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آج میری ضد نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا۔ وہ یوں بھاگ رہی تھی، وہ میری پناہوں سے بھاگ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ نے اپنی عارض پر گرے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے اپنی آستین سے اپنی نم آنکھیں رگڑی۔ کچھ بھی نہیں رہا درخزے خانزادہ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ جان سے پیاری وردی نہیں رہی، نہ دھڑکنوں سے بھی زیادہ عزیز بیوی تیرے پاس ہے۔ کیا ہے آخر تیرے پاس؟ درخزے خانزادہ ٹیرس پر چکر لگاتے، گہرے سانس لیتے، سگریٹ کے بار بار گہرے کش لے رہا تھا۔ تو غریب ہے درخزے خانزادہ، تجھ سا غریب خانزادہ کوئی نہیں۔ تیری غریبی ہے تیری بدقسمتی، تو ہمیشہ رشتوں کو ترسے گا۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہنے والا تھا یہ حویلی میں، اس میں بسنے والے لوگ بھی نہیں رہنے والے تھے۔ درخزے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے گہرا کش لیتے تلخی سے ہنسا تھا۔ غلطی تیری ہے درخزے خانزادہ، وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اب بڑبڑایا تھا، جب پتہ تھا کہ تیری قسمت میں رشتوں کا سکھ نہیں لکھا۔ کیوں محبت کی؟ کیوں اسے بیوی بنایا؟ خود کے ساتھ اسے بھی برباد کر دیا۔ درخزے خانزادہ گرل پر زور سے مکہ مار کر اب کرب آمیز لہجے میں بولتا، پھر سے اپنی نم آنکھیں ہتیلی سے رگڑ گیا۔ درد کا عالم ہے ہر دم، تیرے بن او میرے ہمدم، آنکھوں میں دکھتی ہیں مایوسیاں، جہاں بھی جاؤں تیرے بن، بڑے مشکل گزرے یہ دن، چپتی ہیں دل کو تیری خاموشیاں۔ درخزے خانزادہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے، اس کا نکاح والا روپ یاد کرتے پھر سے رو پڑا تھا، جب اس نے اپنی محرم رشتے کو بڑے حق سے اسے مرضی کے بغیر چھوا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے سگریٹ پھینکتے ہوئے اپنے شوز کے نیچے مسلا۔ وہ بھاری قدموں سے ٹیرس سے ہوتے کمرے میں آیا، بیڈ پر پڑی اپنی آف وائٹ مردانہ شال اس نے کندھوں پر ڈالی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھا جہاں اسے رسم کے لیے بلایا گیا تھا۔ زنان خانے کے شاندار پرتش بہت بڑے لاؤنج میں اس وقت کم و بیش سبھی موجود تھے۔ امینہ خانم، روزینہ خانم، ارحام، اسفندیار خان، شہرام خان، زران خان، ابرش پلوشہ، حور پریزے، زہلے زرتاج، عابیر بہارے اور حویلی کے تمام ملازمین اس وقت موجود تھیں۔ درید اربت سمیع اللہ مردانے میں موجود تھے۔ درخزے خانزادہ کا ارحام خانزادہ کے علاوہ کسی سے کوئی خون کا رشتہ نہ تھا، کوئی اس کا رشتہ دار تھا نہ کوئی اس کا رشتہ دار تھا، اس لیے درخزے کی طرف سے آج کی تقریب میں کوئی شامل نہیں ہوا تھا۔ سچویشن کو دیکھتے ارحام نے کسی کو انوائٹ بھی نہیں کیا تھا۔ زہلے اسلام آباد والے واقعے سے واقف ہو چکی تھی، ابرش اور عنایا سے انہوں نے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ وہ صوفے پر لا تعلق سی بیٹھی تھی، رو رو کر ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس بار تو آہل بھی ابرش سے خفا تھا۔ اس وقت وہ زنان خانے میں موجود نہیں تھا۔ زران خانزادہ کا یہ رویہ اور درخزے کی سنجیدگی پر وہ بے حد پریشان تھا۔ درخزے کی سنجیدگی سمجھ آ رہی تھی، مگر زران کا لا تعلق رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن میں اس نے عنایا کے حوالے سے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی تھی، نہ وہ درخزے سے بات کر رہا تھا، درخزے بھی زران سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ درخزے خانزادہ سے زیادہ زران کے رویے سے بے حد پریشان تھا، دل سے زران کی عزت اور محبت میں بے حد کرتا تھا، بلکہ بہت زیادہ وہ زران کو اہمیت دیتا تھا۔ بابر کی پسٹل سے نکلی گولی تک زران خود پر کھانے کو تیار تھا۔ اس کی وجہ سے زران نے بہرزاد خان کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا دیا تھا۔ عنایا کو بہرزاد کے چنگل سے آزاد بھی تو زران نے کروایا تھا۔ وہ زران کے احسانات کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اس لیے زران کی لا تعلقی سے کافی چبھ رہی تھی، بلکہ اس کا مضبوط دل اندر سے رو رہا تھا۔
وہ مردانے میں ہی الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، اپنی دونوں بہنوں کو لے کر بہت پریشان تھا۔ زنان خانے میں آنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ عنایا کی رخصتی کے بعد وہ زحلے اور زرتاج کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جانے کا ارادہ تو اس کا امریکہ کا تھا، مگر اپنی بہنوں کو وہ یہاں پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جان سے پیاری تھی انہیں اپنی بہنیں۔ اس وقت زنان خانے کے وسط میں آتش تان جل رہا تھا، جس کی وجہ سے لاؤنج بے حد گرم تھا۔ زران، اسفند، یار خان ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ ارحام، شہرام خان ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سبھی اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ارحام خانزادہ نے جیب سے 5,000 کے بے تحاشا نوٹ نکالتے پریزے کو اشارہ کیا تھا۔ پریزے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ارحام نے بہت سارے نوٹ پریزے پر وارے تھے۔ یہ باقی پیسے پکڑیں، بہرام بھائی کے سر سے وارے، جیسے میں نے ابھی کیا ویسے۔ ارحام نے پریزے کو نوٹ پکڑائے تھے۔ پریزے بھاگتی ہوئی شہرام کی طرف بڑھی تھی۔ بہرام کے سر سے وہ پیسے وارے۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے پریزے کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر کس کی۔ چاچو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پریزے نے گھومتے ہوئے پوچھا۔ سب سے پیاری، آج صرف پریزے ہی لگ رہی ہے۔ بہرام سے بھی زیادہ پیاری، شہرام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئی نو چاچو، میں بہرام سے زیادہ پریٹی لگ رہی ہوں، پریزے اپنے باربی فراک میں اچھلتے ہوئے بولی تھی۔ پریزے ادھر آؤ، اسفند یار خان نے اسے بےتابی سے اپنی طرف بلایا۔ جی چاچو۔ وہ اسفند کی طرف بڑھی۔ اسفند نے اسے اپنے سینے سے نرمی سے لگاتے اس کے بالوں کو چومتے اس کی دونوں ہتھیلیوں پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ پریزے سچ میں بہت پریٹی لگ رہی ہے۔ اسفند نے اس کے سرخ پھولے ہوئے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ یس چاچو، میں آج ماما سے بھی زیادہ پریٹی لگ رہی ہوں۔ میری ڈریس ماما کے ڈریس سے زیادہ پیاری ہے، اور میری جولری بھی۔ پریزے نے اپنے گلے میں پہنی بچوں والی خوبصورت سی موتیوں والی ڈفرینٹ کلرز والی مالا کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند اس کی معصوم حرکتوں پر ہنس پڑا تھا۔ پریزے بھاگتی ہوئی حور کی طرف بڑھی۔ ماما، آپ نے ڈریس کیوں چینج کیا؟ وہ زیادہ بیوٹیفل تھا، پریزے نے حور کو دیکھتے پوچھا، تو حور گلاب کی طرح سرخ ہوتے اپنے سامنے بیٹھے ارحام کو ایک نظر دیکھتے نظریں چکا گئی تھی۔ پریزے کی بات پر وہاں بیٹھی سب خواتین کی نگاہیں حور پر اٹھی تھی، جو اس وقت بلیک کلر کی ویلوٹ کی بے حد خوبصورت لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ ارحام نے پریزے کی بات اور حور کے بری طرح بلش ہونے پر جھنجھلاتے ہوئے پہلو بدلا تھا۔ حور کی بے تحاشا سرخ رنگت چکی پلکیں سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ ارحام نے اپنے گیلے نمسطح بالوں میں جھنجھلاتے ہوئے انگلیاں پھیری۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی شلوار قمیض پر بلیک ہی کلر کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ زائد وقت گزار کر آیا تھا۔ وہ اس نے بھی کپڑے چینج کیے تھے۔ اسی وجہ سے سب متجسس نگاہیں خود پر اور حور پر بڑے محسوس کرتے وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اسفند، شہرام اور زران کے لبوں پر ہلکا سا تبسم چھایا تھا۔ اسفند یار خان کو کھانسی کا دورہ پڑتا ہوا محسوس کرتے دیکھ زران نے اسے کاتدار نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ زران کو گھورنے پر اپنی کھانسی پر قابو پا گیا تھا۔ Tell me, Mama, why did you change that dress? It was prettier. That lipstick was so more beautiful. پریزے نے معصومیت سے حور کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اب وہ بہت سمپل سی تیار تھی۔ جولری میں بھی صرف ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے، کلائیوں میں صرف بریسلیٹ پہنا ہوا تھا، لپسٹک بھی بہت لائٹ لگائی ہوئی تھی۔ حور پریزے کو ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ اسے ڈارک لپسٹک اور ہیوی جولری پسند تھی۔ پریزے جان، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ کا ہیئر اسٹائل کس نے بنایا؟ حور نے بات بدلتے پریزے کا ہاتھ پکڑتے اس کی ہتھیلی نرمی سے چومتے پوچھا۔ عابر پھپھو نے بنایا، پریزے نے نروٹھے انداز میں حور کو دیکھتے جواب دیا۔ اسے اتنی سمپل سی اپنی ماما بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے حور کو نروٹھے انداز میں حور کو دیکھتے ارحام کو گھور کر دیکھا تھا، جس کی وجہ سے حور نے وہ ڈریس چینج کیا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ اپنے باپ پر بھی بہت غصہ آیا تھا۔ پریزے جان، حور نے پریشان ہوتے اسے پکارا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ پریزے، بات سنیں میری جان، وہ ڈریس میں پھر کسی دن پہن لوں گی۔ حور نے پریزے کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ منہ پھلائے سے مزید دور ہوئی تھی۔ ارحام نے اب حور کو گھور کر دیکھا، جو بات ختم کرنے کے بجائے بڑھا رہی تھی۔ پریزے بچی تھی، وہ تو سمجھدار تھی، اس کے روٹنے پر وہ ایسے ہی پریشان ہو جاتی تھی، اور پریزے بھی اب جان بوجھ کر اس سے بات پر ناراض ہونے لگتی تھی۔ اور لاؤنج میں وہاں بیٹھے سبھی اس وقت پریزے اور حور کی طرف ہی متوجہ تھے۔ ارحام خانزادہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ماں بیٹی میں سے آخر کسے ڈانٹ کر خاموش کروائے۔ I know Papa removed your lipstick. Papa did not like that dress and your makeup. But Mama, I like it. پریزے منہ پھلائے بولی۔ نہیں پریزے جان، پاپا نے وہ لپسٹک ریموو نہیں کی، وہ میں نے خود ٹیشو سے کی تھی۔ پاپا کو تو ڈریس بہت پسند آیا تھا، وہ تو میری بہت تعریف کر رہے تھے۔ حور نے اٹکتے ہوئے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ حور نے وضاحتی انداز پر اسفند یار خان منہ پر ہاتھ رکھتے کھانسا تھا۔
اب کی بار وہ اپنی کھانسی پر قابو نہ پا سکا تھا۔ شہرام خان اور زران نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ شہرام خان کو اسفند کی ایسے موقعوں پر کھانسی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، بلکہ اسے اپنے سالے اسفند یار خان کی کوئی بات ہی نہیں بھاتی تھی۔ اور زران تو آج کل ہنسنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا، ایسی باتوں سے وہ صرف بھڑ بھڑ چلتا ہی تھا۔ اپنے لالا کا بدلا ہوا ڈریس اور نم زدہ بال دیکھتے ہوئے وہ تو اب اپنے مرد ہونے پر سچ میں لعنت ہی بیچ رہا تھا۔ ہور کی بات اور اسفند کی بے وقت کھانسی پر ارحام کی رنگدہ بچی خاصی سرخ ہوئی تھی۔ ہور نے سرخ ہوتے بیچارگی سے ارحام کو دیکھا تھا۔ ارحام کی سرد نگاہ پر وہ روحانسی ہوئی تھی۔ باپ بیٹی دونوں سے ناراض ہو چکی تھے، اور غلطی بھی باپ بیٹی خود کی ہی تھی۔ ماشاءاللہ نسر بد، ماشاءاللہ نسر بد سے بچایا ہمارا دونوں بچوں کو۔ اس سے پہلے روزینہ خانم اس سچویشن میں طنز کے تیر برساتی امینہ خانم ارحام کے سرخ چہرے کو دیکھتے جلدی سے صوفوں سے اٹھتی ہور کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی نرمی سے چومی، اپنے ہاتھ میں پکڑے 5,000 کے کئی نوٹ اس پر وار دیے تھے۔ اللہ ہمارا ارحام کو بیٹا دے، ہمارا تو یہی دعا ہے۔ امینہ خانم نے دعا دیتے ہوئے ہور کی پیشانی ایک بار پھر سے چومی تھی۔ اب وہ پریزے سے پیسے وارتے بہرام کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہور نے امینہ خانم کی دعا پر گلابی ہوتے ارحام کو دیکھا، جو اسے ہی گرم حدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارحام کی ہور پر ڈالنے والی نگاہ میں گرمی اور حدت تھی۔ ارحام اب اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ہور کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اس وقت پریشان ہو رہی تھی۔ اپنی خوبصورت بیوی کا بے حد خوبصورت چہرہ اس کا غصہ دور کر چکا تھا۔ تنہائی میں وہ اسے پریزے کے معاملے میں بھی نرمی سے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بیٹی کے ماں ہوتے اسے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی ناراض ہونے پر وہ رونے یا لگ جایا کرے گی تو بیٹی کل کو کیسے اسٹرانگ بنے گی؟ اپنی بیٹی کو وہ بہت اسٹرانگ دیکھنا چاہتا تھا۔ سلطان شاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود ہور خود کو تقدیر کیا حالات دکھا چکی تھی۔ اپنی بیٹی کو لے کر وہ اندر سے کافی ڈر گیا تھا، اس لیے وہ محبت کے ساتھ اس سے تھوڑا سختی بھی کرتا تھا، تاکہ وہ دنیا کا ایک رخ ہی نہ دیکھے۔ اسے گرم سرد حالات برداشت کرنا، لوگوں کے رویے پر پرکھنا آتا ہو، جیسے باہر کی دنیا اور حالات سکھائے، وہ اپنی بیٹی کو خود سکھا دینا چاہتا تھا۔ ارحام کے مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے پر اور ابھی گہرا سانس لیتے جواباً مسکرائی تھی۔ ارحام نے اپنے ہونٹوں کو سکوڑتے ہوئے اسے نامحسوس انداز میں فلائنگ کس کی تھی۔ اور ارحام کی فلائنگ کس پر پہلے سے زیادہ کھل کر مسکرائی تھی۔ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ ارحام خانزادہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی بیوی کو گہری نگاہوں سے دیکھتے، آنکھوں ہی میں ہی اسے زو معنی اشارے کر رہا تھا۔ ارحام کے زو معنی اشاروں کا مطلب سمجھتے ہور مسکراتے ہوئے گلاب کی طرح سرخ پڑتے اسے دائیں دکھاتے ہوئے گھور رہی تھی۔ ارحام اس کے گھورنے پر پہلے سے زیادہ زو معنی اشارہ کرتے، ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور گلاب کی طرح سرخ پڑتے، نظریں جھکاتے، کبھی شرمیلا سا مسکراتی، کبھی ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتی تھی۔ وہ اور ارحام کا انٹریکشن دیکھتے ہوئے ابرش کی نگاہیں بے اختیار زران کی طرف اٹھی تھی، جو منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے مسکرا رہا تھا۔ ابرش نے مٹھی دبوچے ہوئے گہرا سانس لیا، آنکھیں اسی لمحے گلابی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی کہ مگر زران نے اسے ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ ابرش نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرتے خود کو دیکھا تھا۔ اپنے خوبصورت نقوش دیکھتے اس نے زران خانزادہ پر اپنی گلابی ہوتی نگاہیں گاڑی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے زران خانزادہ کی جان لیوا بارو بے حد وچی پرسنالٹی آج ضرورت سے زیادہ پرکشش اور جان لیوا لگ رہی تھی۔ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ وہ انگلیوں سے سہلاتے ابرش کو اس وقت جان لیوا ہی لگ رہا تھا۔ وہ آج بے حد خوش بھی لگ رہا تھا۔ ابرش اس کے انابی لبوں پر مسکراتی بکھرتی مسکراہٹ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ خود پر اپنی نازک بے انتہا خوبصورت بے حد جذباتی بیوی کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے زران نے موبائل سے نگاہ ہٹاتے ابرش کو دیکھا، جو اسے دیکھتے سر سپاٹ انداز میں بے رخی سے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ ابرش کی بے رخی پر زران نے بھی اپنی شال گلے میں جھٹکتے اپنی نگاہوں میں سرد پن کا تاثر پیدا کیا تھا۔ ابرش نے اپنے کیوٹکس لگے ناخنوں کو دیکھتے گہرا سانس بھرتے اپنا نچلا لب کاٹتے پھر سے زران پر نگاہ ڈالی، جو صوفے سے ٹیک لگائے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے سر سپاٹ نگاہوں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابرش نے بھی جواباً سر سپاٹ بے تاثر نگاہوں سے زران کو دیکھا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو بے رخی اور سر سپاٹ اجنبیت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی کاٹدار تیکھی نگاہوں میں سرد اور برفیلے پن کی آمیزش تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔
زاران نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے استزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی آئی برو اچکائے تھے۔ جواباً ابرش نے بھی استزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی تیکھی چتوان اچکائی تھی۔ زران اس کے ایکٹ پر اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنے گلے میں شال چٹکتے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا، اسی وقت تیز تیز قدموں سے زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ زران کو زنان خانے سے باہر جاتا دیکھ کر ابرش کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی بھیگی جلتی نگاہوں نے دور تک زران کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ زران خانزادہ کے ہنسنے کی آواز پر ابرش نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے اپنا چوکر کو بے دردی سے کھینچا تھا۔ آنکھوں کی رنگت گلابی پن سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچے گہرے سانس لیتے وہ مشکل خود پر قابو پا رہی تھی۔ اس کی جلتی بھیگتی نگاہیں زنان خانے کے بڑے سے منقشم دروازے پر تھیں جہاں سے زاران گیا تھا۔ وہ اپنے چوکر کو آگے سے بے دردی سے کھینچتے دروازے پر ہی نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ زران کا سرد پن لا تعلقی بھرا رویہ اس وقت اس کے اندر بارود دہکائے ہوئے تھا۔ اس کے گانے کے لیرکس ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اسے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کمرے میں اس کے خوبصورت وجود کو وہ کیسے اگنور کر کے گیا تھا، اس کی ڈوریاں باندھتے ہوئے بھی اس نے اسے چھوا نہیں تھا، ورنہ وہ ناراضگی میں بھی بے باکی سے اسے چھوتا ضرور تھا۔ وہ قریب آنے کے لیے مرا جاتا تھا، لیکن آج نہ پاس آنے کی کوشش کی تھی، نہ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو وہ اسے کل ہی کہہ چکا تھا، اسے اب چھوئے گا نہیں۔ وہ اسے کل ہی اس کے لفظ یاد کرتے وہ دہکتا تندور بنی ہوئی تھی۔ عنایا کے لاؤنج میں داخل ہونے پر ابرش صوفے سے اٹھتے ہوئے جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ نظر چکائے شال اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئی تھی، اس کا بدن اچھی طرح چھپا ہوا تھا، دوپٹہ بھی ایسے سیٹ کیا ہوا تھا اس کا ایک بال تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو عنایا، ابرش نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے ابرش کو دیکھتے سامنے سے آتے درخزے خانزادہ کو دیکھا تھا، جو اس پر بنا کوئی نگاہ ڈالے صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ درخزے خانزادہ کا سنجیدہ اور سرخ چہرہ دیکھتے عنایا کا تیزی سے دھڑکتا دل پہلے سے بھی زیادہ شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا عنایا، کانپ کیوں رہی ہو میری جان؟ ابرش نے اس کا کپکپاتا ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ سردی لگ رہی ہے آپ ہی، عنایا نے بھیگی نگاہیں درخزے پر گاڑتے لرزتی آواز میں کہا۔ سامنے بیٹھے بے حد خوبرو ایس پی سے جب سے محبت ہوئی تھی وہ پہلے سے زیادہ اسے ڈرنے لگی تھی۔ دل اسے کھونے کے خوف سے بھی اب شدت سے لرزنے لگا تھا۔ ابرش، اس کو درخزے کے پاس بٹھاؤ، بچی ہے، ایسا وقت میں بچیاں گھبرا جاتی ہیں، امینہ خانم نے عنایا کو لرزتے دیکھ کر کہا۔ زہلے عنایا کو دیکھ کر صوفے سے نہیں اٹھی تھی، وہ اپنی چادر سے مسلسل اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ ابرش عنایا کو شبنمی نگاہوں سے دیکھتے اسے بازوں سے نرمی سے تھامے درخزے خانزادہ کی طرف بڑھی۔ عنایا کو بہت نرمی سے اس نے درخزے کے پہلو میں بٹھایا۔ عنایا کے قریب بیٹھنے پر درخزے کھسک کر اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھا تھا۔ درخزے خود سے دور ہوتا دیکھ کر عنایا نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ اپنے اور درخزے خانزادہ کے درمیان کچھ فٹ کا فاصلہ دیکھتے اس کی شفاف کانسی خوبصورت آنکھوں میں نمکین پانی آن ٹھہرا تھا۔ یہ فاصلہ اسے سوئی کی طرح چبھا تھا۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے چاند سورج کا جوڑی ہے۔ امینہ خانم نے ان کی طرف بڑھتے ان دونوں پر پیسے وارے۔ عنایا کی بھیگی نگاہیں درخزے خانزادہ پر تھیں، جس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ سرد پن کی گہری رمق بھی شامل تھی، جہاں خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ تو مسکرا بھی نہیں رہا تھا۔ امینہ خانم نے پاس کھڑی ملازمہ کے ہاتھ سے ایک کیس پکڑا، اس میں سے سونے کے کڑے نکالتے ہوئے عنایا کی طرف بڑھی، اس کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ یہ درخزے کا مورے کے کڑے ہیں۔ جس دن تمہارا اور درخزے کا نکاح ہوا تھا، اس دن اس نے اپنا مورے کا سارا زیور ہمارے حوالے کر دیا تھا کہ سارے زیور ہم اس کا مورے کا جگہ ہونے کا واسطے ایک ساس کی طرح تمہیں یہ سارا زیور ہم اپنا ہاتھوں سے دے۔ سارا رسموں کو جانتا ہے ہمارا درخزے، یہ سارا زیور ایک ساس اپنا بہو کو دیتا ہے۔ اگر درخزے کا مورے آج زندہ ہوتا وہ تم کو اپنا ہاتھوں سے سارا زیور دیتا۔ امینہ خانم کی بات پر درخزے نے پہلو بدلتے اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر یکدم ہلکا سا کھانستے ہوئے گہرا سانس لیتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا تھا۔ کسی کے سامنے اس کی آنکھوں سے پانی بہے سے گوارا نہ تھا۔ یہ کڑے تو خاص طور پر درخزے نے تمہیں نکاح والے دن دینے کو کہا تھا، مگر نکاح جس طرح ہوا، ابرش نے بتایا کہ زران نے تم کو بہکا کر نکاح کروایا، اس وقت ہم کو یہ کڑے دینا مناسب نہیں لگا تھا۔ امینہ خانم نے سنجیدگی سے کہتے عنایا کی کلائی تھامتے وہ کڑے پہنائے۔ یہ کڑے درخزے کو بہت عزیز ہے، بہت سنبھال کر رکھا اسے آج تک۔ وہ کہتا ہے ان کڑوں پر اس کا مورے کا لمس ہے، اس کا مورے ہر وقت پہنے رکھتا تھا، جب اس کا سانسیں بند ہوا تب بھی پہنے ہوئے تھا۔ اس کو سنبھال کر رکھنا، امینہ خانم نے نرمی سے عنایا کو بتایا۔ عنایا نے امینہ خانم کو نم نگاہوں سے دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ اپنی کلائی میں پہنے کڑوں کو اس نے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ان پر ہاتھ رکھا۔ درخزے کی مورے کے کڑے
اسے اب اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے، وہ انہیں اب کبھی نہ اتارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک دم درخزئی انایا کے کڑے پہنتی کلائی تھام گیا تھا۔ انایا نے اپنی شفاف کانسی آنکھیں درخزئی پر گاڑی جو اس کے کڑے پہننے والی کلائی جکڑے ہوئے تھا۔ سب نے حیرت سے درخزئی خانزادہ کو دیکھا جو انایا کی کلائی جکڑے سے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ درخزئی، انایا نے اس کی سرخ نم زدہ آنکھوں میں جھانکتے اسے بے آواز پکارا۔ آواز مقابل کے سامنے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ درخزئی سے سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی میں پہنے ہوئے کڑے بے حد نرمی سے اتار گیا۔ لانچ میں بیٹھے سب نے حیرت اور پریشانی سے درخزئی خانزادہ کا یہ عمل دیکھا۔ ارحام خانزادہ پریشان ہوا تھا۔ انایا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹتے ہوئے اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر گرے تھے۔ ابرش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اس نے بے حد پریشانی سے درخزئی خانزادہ کو دیکھا تھا۔ یہ کڑے پرانے لگ رہے ہیں، ان کی چمک مان پڑتی دکھائی دے رہی ہے، میں انہیں جولر کو دے کر ٹھیک کرواؤں گا، ویسے بھی انایا کی کلائی میں فٹ نہیں ہے۔ درخزئی نے اپنے سامنے بیٹھے ارحام اور باقی سب کو دیکھتے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ انایا کی طرف سے وہ نگاہیں پھیر گیا تھا۔ درخزئی بچہ، یہ تو پرانا سونا ہے جس کا چمک کبھی مان نہیں پڑ سکتا۔ انایا کا کلائی میں یہ تو بہت اچھے سے فٹ آیا تھا۔ امینہ خانم نے ملازمہ کی طرف بڑھتے درخزئی کی سے حیرت سے کہا۔ درخزئی نے بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے دو کڑے اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈالتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ارحام خانزادہ نے درخزئی خانزادہ کو سنجیدگی سے دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سبھی درخزئی کی بے انتہا سنجیدگی پر خاموش ہوئے تھے۔ انایا اپنے سرخ لپسٹک سے ہونٹوں کو بری طرح سے کاٹتے ہوئے نظریں چکائے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے عارض پر گرے، اس کے گود میں دھرے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ درخزئی خانزادہ کا یہ عمل اسے بے حد تکلیف پہنچا گیا تھا۔ اس کے بدن پر مزید لرزہ طاری ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ درخزئی خانزادہ کی بے رخی پر بھرے رویے پر چیخیں مار مار کر ماتم کدہ انداز میں روئے۔ جن سے شدت سے محبت ہو، ان کی ذرا سی بے رخی تو پہلو سے دل ہی نکال دیتی ہے۔ اسے آج سمجھ آئی تھی۔ 16 سال کی لڑکی 27 سالہ مرد سے عشق کر بیٹھی تھی اور وہ مرد اپنی ہی ظلم سے بے خبر تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کچی عمر کے روگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، جان کا آزار بن جاتے ہیں۔ وہ 16 سالہ لڑکی اس مرد کے گودے گودے عشق میں ڈوب چکی تھی۔ وہ انجانے میں اس پر بے حد ظلم کر چکا تھا۔ انایا نے گہرے سانس لیتے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے عارض بے دردی سے رگڑے۔ انایا، یہ ہمارا طرف سے تمہارے لیے۔ امینہ خانم نے ملازمہ کے ہاتھوں سے ایک ڈبہ پکڑتے انایا کو پکڑایا جو سونے کا بھاری سیٹ تھا۔ انایا نے وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑتے اپنی گود میں رکھا تھا۔ نگاہیں درخزئی خانزادہ کی طرف تھی۔ ارحام نے حور کو دیکھتے نگاہوں سے اشارہ کیا۔ حور نے ناسمجھی سے ارحام کی طرف دیکھا۔ ارحام مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے حور کی طرف بڑھا، اپنی پاکٹ سے 5 لاکھ کی 2 گڈیاں نکالتے حور کی طرف بڑھائیں۔ حور ابھی بھی ناسمجھی سے ارحام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امینہ خانم نے ہنستے ہوئے حور کی طرف دیکھا تھا جو ان رسموں سے کہاں واقف تھی۔ تم ارحام کا بیوی ہے، اس طرح تم درخزئی کا بڑا بھابی ہے۔ انایا کو اپنا ہاتھوں سے شگن دو، امینہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارحام نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ حور پریزے کا ہاتھ پکڑے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ارحام کے ہاتھ سے وہ گڈیاں پکڑتے اس نے پریزے کو پکڑائی۔ ماما پاپا کی طرف سے آپ دو گی انایا آپی کو۔ حور کی بات پر پریزے نے ایکسائٹمنٹ سے حور کو دیکھا۔ حور اس کی کلائی جکڑے انایا کی طرف بڑھی۔ پریزے نے وہ گڈیاں انایا کو پکڑائی۔ انایا نے پکڑتے ہوئے درخزئی کو دیکھا جو سنجیدگی سے اپنے منہ پر غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ عابر نے آگے بڑھتے سونے کی چوڑیوں والا کیس اپنی اور اسفند کی طرف سے انایا کو دیا تھا۔ بہارے نے گول کا سیٹ شہرام اور اپنی طرف سے انایا کو دیا تھا۔ انایا سب چیزیں پکڑتے ایک نظر درخزئی کو ضرور دیکھتی تھی جو ان سب سے لا تعلق سا بیٹھا ہوا تھا۔ روزینہ خانم نے بھی انایا کو بھاری سونے کا سیٹ دیا تھا۔ ابرش ایک طرف کھڑی بھیگی نگاہوں سے اپنی انایا کو دیکھ رہی تھی۔ بار بار جلتی بھیگتی بے چین نگاہیں داخلی دروازے کی طرف بھی اٹھ رہی تھی جہاں سے زران خانزادہ گیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زران کو داخلی دروازے سے اندر آتے دیکھتے ابرش سپار انداز میں اپنا چہرہ موڑ گئی تھی، مگر پلوہ شاہ کو زران کی طرف جاتے دیکھتے وہ خود پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اس کی نگاہیں پھر سے زران کی طرف اٹھی تھی۔ پلوہ شاہ بلیک پٹھانی فراک میں ملبوس فل تیار زران کے قریب کھڑی تھی۔ ابرش پلوہ شاہ کو زران کے پاس کھڑا دیکھ کر اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گئی تھی۔ زران نے ناگواری سے پلوہ شاہ کو دیکھتے سوالیہ انداز میں آئی برو جھکائے۔ زران، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم نے انایا کو کچھ نہیں دینا کیا؟ پلوہ شاہ پٹھانی میں بولتے ہوئے مزید زران کے قریب ہوئی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی تم؟ زران نے لفظ چباتے پشتوں میں سے جواب دیتے اشتعال بھری نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ہم تو اس لیے پوچھ رہا تھا، پھپھو تمہارا بارے میں پوچھ رہا تھا، پلوہ شاہ نے لب کاٹتے ہوئے پشتوں میں جواب دیتے زران کے خوبرو چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی مگر زران کے علاوہ اسے کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔
وہ چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پائی تھی۔ امینہ خانم سے وہ معافی مانگ چکی تھی کہ وہ کبھی زران اور ابرش کے درمیان نہیں آئے گی، مگر زران کو دیکھ کر اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہتا تھا۔ آج بھی وہ اس خوبرو انسان کو پانے کی تمنائی تھی۔ ابرش نے اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے اپنے بدن کی لرزاہٹ پر بمشکل قابو پایا تھا۔ پلوشا زران سے کیا کہہ رہی تھی اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر زران بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ابرش کے پورے بدن میں شعلے سے دہکے تھے، دل میں تندو تیز بھانبڑ چلے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی مٹھیاں دبوچے اپنی نگاہیں آتش دان میں جلتی لکڑیوں پر جما گئی تھی۔ ان جلتی لکڑیوں اور خود کے دہکتے وجود میں اسے کوئی فرق نہیں لگا تھا۔ آنکھیں حدت سے بری طرح جلنے لگی تھی۔ زران پلوشا کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے تیز تیز قدموں سے زنان خانے میں سب کی طرف بڑھا۔ زران اپنے بھاری قدموں سے امینہ خانم کی طرف بڑھا۔ مورے یہ عنایا کو دے دیں۔ اس نے 5 لاکھ کی گڈی اپنی جیب سے نکالتے امینہ خانم کی طرف بڑھائی۔ تم خود دیتا یا ابرش کو دو، گیس کا کام ہے، امینہ خانم نے سامنے کھڑی ابرش کو دیکھتے زران سے آہستگی سے کہا۔ آپ دے دیں، اس کی ضرورت نہیں، زران نے سنجیدگی سے کہتے وہ گڈی امینہ خانم کو پکڑائی۔ امینہ خانم نے خاموشی سے وہ پیسے عنایا کو پکڑائے۔ ابرش گہرے سانس لیتے زران کے پشت کو جلتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے اور اس کی فیملی سے بھرپور انداز میں لا تعلقی شو کر رہا تھا۔ جو اس نے کل کہا تھا وہ ایک ایک لفظ سچ تھا۔ وہ اس کی فیملی پر اپنا ہر تعلق ختم کر چکا تھا۔ جس طرح اس نے امینہ خانم کو پیسے پکڑائے تھے، ابرش کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اسے خود وہ پیسے عنایا کے سر پر رکھتے دینے چاہیے تھے۔ اپنی فیملی کے مقابل کا لا تعلقی بھرائی رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ابرش خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ عنایا شبنمی نگاہوں سے درخزے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کے خوبصورت شعلہ جوالا روپ کو نظر پھیر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو پور اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ عنایا کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے درخزے خانزادہ نے اپنا فون اپنی قمیض کی جیب سے نکالتے کان سے لگایا۔ ہیلو، جی سر، 1 منٹ سر، سگنلز نہیں آ رہے یہاں۔ درخزے فون سے کان لگاتے لمبے لمبے ڈاک بھرتے اسی لمحے زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ عنایا کی بھیگی نگاہوں نے درخزے خانزادہ کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس کے فون پر کسی کی کال نہیں آئی تھی، وہ دیکھ چکی تھی۔ عنایا پیسے اور ساری جولری صوفے پر رکھتے تیز تیز قدموں سے اسی لمحے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش عنایا کو یوں یکدم کمرے میں جاتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پلوشا کو زران کے قریب کھڑے دیکھ کر وہ وہیں پر رک گئی۔ وہ دونوں اس کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ پلوشا زران کے قریب کھڑی تھی اور اسے عابر کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زران عابر پر پیسے وارتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ سالہ کمینہ، اسفند نے زران کی حرکت پر اسے دانت پیستے ہوئے گھور کر دیکھا تھا۔ ابھی تک وہ خود اپنی بنی سنوری بیوی کو اپنے سینے سے نہ لگا سکا تھا۔ زران نے اس کے سامنے عابر کی ہتھیلیاں چومتے ہوئے اسے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ عابر بھی زران کے سینے پر سر رکھ کے مدھم آواز میں سے شکوے کر رہی تھی۔ اسفند عابر کو گھورتے ہوئے غصے سے لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ شہرام خان بہرام کو اٹھائے صوفے سے ٹیک لگائے اس سے کھیل رہا تھا۔ بہرام کی کلکلاہٹ اس وقت پورے زنان خانے میں گونج رہی تھی۔ وہ اس سے بار بار اوپر اچھالتا تو بہرام کی کلکاریاں گونجتی تھی۔ امینہ خانم، روزینہ خانم بہرام کی کلکاریاں سنتے ہوئے صدقے واری ہو رہی تھیں۔ بہرام نے اپنے پاپا شہرام جیسا سیاہ کرتا، سفید شلوار زیب تن کی ہوئی تھی۔ زران ارحام اسفند بہرام پر کتنے ہی پیسے وار چکے تھے۔ شہرام، مجھے بہرام پکڑاؤ گے؟ ابرش نے شہرام کی طرف بڑھتے اسے بہرام دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ خود کو اس وقت بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ زران کے پہلو میں کھڑی پلوشا اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مقابل اور جتنا بھی تو تھا، اب اسے اس کے کسی ایکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے وہ پلوشا سے بات کرے یا اس کے قریب کھڑا ہو۔ کیوں نہیں بھابھی؟ بہرام آپ کا ہی بیٹا ہے، جتنا مرضی پکڑیں، چاہیں تو آج رات کے لیے ہی آپ اسے رکھ لیں، میری نیند پوری ہو جائے گی۔ شہرام نے بہرام ابرش کو پکڑاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں جگاتا ہے یہ رات کو؟ ابرش نے بہرام کے گال کو چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل مجھے ہی جگاتا ہے یہ رات بھر، شہرام مسکراتے ہوئے بولا۔ آج میرے پاس سوائے سوئے گا کیا میرا بہرام؟ ابرش اپنے سامنے کھڑے زران اور پلوشا کو نظر انداز کرتے بہرام کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے اسے چوم رہی تھی۔ پلوشا، زران کی آواز پر ابرش کے ہاتھوں میں بہرام لرزا تھا۔ وہ پلوشا کو مخاطب بھی کرے وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ اس شفاق منسٹر کے لبوں سے کسی دوسری عورت کا نام سننا گوارا نہ تھا۔ ملی جان، ملا بہرام، بہت پارا لگ رہا ہے۔ ابرش زران کو صوفے پر لٹائے بے پرواہ سی بنا اسے گدگدی کرتے کھیل رہی تھی۔ کیا زران؟ پلوشا نے مسکراتے ہوئے زران سے پوچھا تھا۔
مردانے جا رہا ہوں، اپنے ہاتھ کی کافی پہنچا دو ذرا۔ زران نے ابرش پر گہری نگاہ ڈالی تھی جو اس سے مکمل لا تعلق بنی بہرام کے ساتھ کھیلتے سے چوم رہی تھی۔ زران اپنی شال چٹکتے تیز تیز قدموں سے مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زران کے جانے کے بعد ابرش بہرام کو شہرام کی گود میں دیے جلدی سے تیز تیز قدموں سے گہرے سانس لیتے، اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے، اپنی چوکر کو بے دردی سے کھینچتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عنایا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، درخزے خانزادہ کا سرٹ فن یاد کرتے اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ ساری ہمتیں جو اس نے بہت مشکل سے مجتمع کی تھی وہ ٹوٹتی نظر آ رہی تھیں۔ دل اب سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ عنایا اپنی کلائی کو دیکھتے رو پڑی تھی، اپنی مورے کے کڑے جس طرح اس نے اس کی کلائی سے نکالے تھے وہ یاد کرتے وہ بری طرح سے سک رہی تھی۔ وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا اگر وہ اسے معاف نہیں کر پایا تو وہ پھر سے اسے رخصت کر کے کیوں لے کر جا رہا تھا؟ آخر کیا وہ اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا؟ عنایا بے چین ہوتے بیڈ سے کھڑے ہوتے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگی۔ کیا کرے گا میرے ساتھ آخر؟ کیا مجھے اپنی قربت میں ہرٹ کرے گا؟ اپنی مرد اپنی قربت میں کیسے کیسے عورت کو ہرٹ کر سکتا ہے وہ جانتی تھی۔ مرد پہلی رات میں اپنی عورت کو جان لیوا درد دے کر بھی اسے راحت پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر وہ صرف درد دینے پر آ جائے تو ایسے طریقوں سے ہرٹ کر سکتا ہے کہ عورت کی جان نکل جائے۔ عنایا کے پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ وہ 16 سال کی ہونے کے باوجود خود کو اسے سونپنا چاہتی تھی۔ وہ ہرٹ بھی کرتا، برداشت کر لیتی، مگر درخزی خانزادہ کا برفیلا سرٹ پن اس کے پور میں خوف سما چکا تھا۔ اس کے اعصاب ساکت ہو رہے تھے، جیسے جسم کی عمارت ٹوٹ کر اندر سے بکھر رہی تھی۔ خانزادوں سے اس کا خوف فطری تھا۔ کہاں دیکھے تھے پہاڑوں میں رہنے والے اتنے سخت خانزادہ؟ ویس بھی تو گولی بازو پر کھائے بھی 4 گھنٹوں ڈرائیو کرتے آیا تھا۔ درخزی خانزادہ کے خوف سے اب وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر آج تو اس کی آنکھوں میں محبت نرمی کا شعبہ تک نہیں تھا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مگر اب اس کی قربت اس کے ساتھ ہی خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی سختی بھی برداشت کر لیتی، مگر آج تو اس کی آنکھوں کا سرٹ پن جیسے اس کی جان لے چکا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اندر سمر رہی تھی۔ وہ ایس پی خانزادہ سے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے گا، اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ آج اسے اپنی زندگی میں صرف وہ ایس پی ہی عزیز تھا، جس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ کر بھی اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ عنایا نے اپنی شال خود کے وجود سے اتار کر دور اچھال دی۔ اگر درخزے خانزادہ اس جسم کو تار تار کرنا چاہتی ہے تو عنایا خانزادہ اسے یہ حق دیتی ہے وہ اس کے جسم کو نوچ لے۔ جب اس جسم سے جان آتی جاتی سانسوں کا وہ مالک ہے، وہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے۔ عنایا درخزی خانزادہ اس کا ہر وار قہر اپنے بدن پر سہے گی۔ عنایا مرر میں اپنا قیامت سا عکس دیکھتے مضبوط لہجے میں خود سے بولی تھی، مسٹر درخزی خانزادہ، تمہاری معافی اگر تمہاری بے رحم قربت ہے تو میں سہنے کو تیار ہوں، مگر تمہاری بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ تو میں کیسے بتاؤں، میں اپنی روح دل سے تمہاری ہو چکی ہوں، صرف تمہاری ہو چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ محبت اتنی جان لیوا ہوتی ہے۔ اگر میں جان جاتی تو تمہیں کبھی اس نکاح کا مواد الزام نہ ٹھہراتی، سمجھتی تم سے یہ تم سب تمہاری محبت نے کروایا ہے۔ سمجھتی محبت میں صرف وہ انسان اپنے نام اپنی دسترس میں چاہیے ہوتا ہے جو سینے میں دھڑکن بن کر دھڑکتا ہے، اس کی سانسوں تک کا انسان مالک بننا چاہتا ہے، جیسے آج مجھے درخزے خانزادہ پورا کا پورا چاہیے، جس کی سانسوں پر بھی مجھے اس کا حق بھی گوارا نہیں۔ عنایا مرر کی طرف بڑھتے اپنا ہوش ربا سراپا دیکھتے رو پڑی تھی۔ مسٹر درخزے خانزادہ، تم میرے میں صرف تمہاری، تم میرے صرف میرے ایک مرتبہ معافی دے دو، تمہیں اتنی محبت دوں گی کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی، تمہیں تمہارا کوئی رشتہ کبھی یاد نہیں آئے گا۔ عنایا نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے سوچا تھا جب تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی سب سے پہلے تمہیں فل پیشنٹ اگریسو کس کروں گا۔ پہلے کس کرنے کی خواہش ہر مرد کے دل میں بڑی شدت سے ہوتی ہے، میرے دل میں بھی، مگر جیسے ہی تم میری محرم بنی دل کے جذبات ہی بدل گئے۔ پہلے تم میرے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی، اب تم روح کی طرح میرے جسم میں قید ہو چکی ہو۔ جسم کی محبت تو جیسے بہت پیچھے رہ گئی۔ درخزے کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ یہ فیلنگز بہت الگ سی ہے عنایا، بہت الگ سی۔ کیا تم میرے لیے ایسا کچھ محسوس کر رہی؟ یہ دل بہت عجیب ہے، مائی سویٹ کیوٹ وائفی، کل تک تمہیں اپنا بنانا تھا،
آج یہاں تک پہنچنا ہے۔ عنایا نے اس کے لفظ یاد کرتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھی تھی۔ پہنچ گئے مسٹر 2 نمبر ایس پی خانزادہ؟ عنایا روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ مائی سویٹ وائفی، پتہ ہے کس ایسے نہیں کی جاتی؟ تمہیں پتہ ہے کس کیسے کی جاتی ہے؟ درخزے خانزادہ کے لفظ یاد کرتے وہ پھر سے ہنس پڑی تھی۔ پتہ ہے مجھے مسٹر درخزے خانزادہ، پتہ ہے مجھے۔ ایک مرتبہ اپنی سانسوں کی گرمی دے دو تو میں بتاؤں گی کیسے کی جاتی ہے۔ عنایا مدھم آواز میں بولتی اپنی آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے ہنس رہی تھی۔ اوکے، شو می یور ٹنگ، اپنی زبان دکھاؤ مجھے، پتہ تو چلے یہ کتنی کالی ہے۔ تمہاری بددعائیں کتنی جلدی قبول ہوتی ہیں تاکہ میں تمہارا دل کم سے کم دکھاؤں۔ اب اس کے لفظ یاد کرتے وہ مرر میں دیکھتے ہنس رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا مگر وہ ہنس رہی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ اس کی باتیں یاد کرتے روتی روتی ہنس پڑتی تھی۔ ایس پی کے لفظ اس کے لیے اتنے قیمتی ہو جائیں گے اسے اندازہ نہ تھا۔ اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کر۔ آج سے درخزے خانزادہ نے اپنا ایک اصول بنا لیا ہے، جب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں گا، نو فون کالز، کوئی اور ڈیوٹی، اونلی وائفی ڈیوٹی۔ اب عنایا کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ سرخ ہوتے گہرا مسکرائی تھی۔ مسٹر درخزے خانزادہ، میں دیکھنا چاہوں گی یہ مغرور ایس پی اپنی بیوی کی ڈیوٹی آخر کیسے نبھاتا ہے۔ جب تم میرے پاس ہوگے میں تمہیں کوئی اور ڈیوٹی نبھانے بھی نہیں دوں گی۔ ڈیوٹی تو میری کرنی پڑے گی ہر حال میں، صرف اپنی عنایا کی۔ وہ مرر میں دیکھتے روتے ہوئے ہنستی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑتے ہوئے دیکھا۔ درخزے خانزادہ کو اندر داخل ہوتے دیکھتے عنایا کی رنگت پھک ہوئی تھی، دھڑکنیں رکی تھی، جسم خوف سے لرز اٹھا تھا۔ وہ ہچکولے بھرتے ہوئے پیچھے کو ہوتے ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی تھی۔ کلائی میں پہنی چوڑیوں کے کھنک پورے کمرے میں گونجی تھی۔ درخزے خانزادہ دروازہ لاک کرتے اپنے بھاری قدموں سے عنایا کی طرف بڑھا، جو گہرے سانس لیتے فکر رنگت کے ساتھ درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اپنی شال کندھوں سے اتارتے بیڈ پر اچھالتے ہوئے اپنے بھاری قدموں کی دھمک سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں اس کے بھاری بوٹوں کے دھمک کے ساتھ عنایا کے سانسوں کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کناروں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ درخزے خانزادہ سے محبت کرنے کے بعد وہ اس کے لیے ہی نائٹ میئر کی طرح ہو جائے گا، اسے اندازہ نہ تھا۔ مقابل سے وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ پورے بدن سے سینک نکل رہا تھا۔ وہ مشکل سانس لیتے وہ مشکل مقابل کی سحر انگیز پرسنالٹی کو دیکھ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے اطراف میں اپنے ہاتھ جماتے ڈریسنگ ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے سے محسوس کر گیا تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے مزید پیچھے کو ہوئی تھی۔ وہ اسے محسوس کی اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے کے نقوش پر گاڑے ہوئے تھا۔ درخزے خانزادہ کی گرم سانسیں عنایا کے خوبصورت نقوش پر بکھر رہی تھی۔ عنایا کی رنگت سرخ قندھار تھی۔ دل دھڑکتا عنایا کو اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی خوفزدہ ہراساں آنکھیں درخزے خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ سانس دھوکنے کی مانند چلنا شروع ہو گیا تھا۔ سانسیں اتنی گہری ہو رہی تھی کہ عنایا کے مہکتے کنتر نشیب و فراز بھی بری طرح سانسیں جیسے بھرتے اپنی حشر سمانیہ سجائے ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم مائی سوین۔ درخزے خانزادہ کی کھردری انگلیاں عنایا کی خوبصورت نقوش کو چھو رہی تھی۔ عنایا بے یقینی سے مقابل کو دیکھ رہی تھی۔ مقابل کی اتنی نرمی پر عنایا کا دل مزید خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ خوبصورت مس امریکہ۔ درخزے خانزادہ کے لب اب عنایا کے نقوش کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ عنایا کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں۔ مقابل کا گرم نرم لمس پتہ نہیں کیوں اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہارے سامنے چاند تاروں سواد کے پہاڑوں کی خوبصورتی مانند پڑ جائے۔ درخزے کی کھردری انگلیاں اب اس کے گردن پر سرسرا رہی تھیں۔ سانسوں کی گرمائش عنایا کی سرخ یاقوتی لبوں پر بکھر رہی تھی۔ دونوں کی سانسوں کی آمد و رفت ایک دوسرے کے سانسیں جیسے رکتے ٹوٹ رہی تھیں۔ عنایا کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ درخزی اسے سرخ یاقوتی لبوں پر اپنے گرم تپش زدہ سانسیں چھوڑتے اس کی گردن کو انگلیوں سے چھوتے اس کی گردن پر اپنی سانسیں چھوڑنے لگا۔ عنایا کو لگا تھا وہ آج مقابل کے سانسوں کی پرتپش بوچھار سے جھلس کر رہ جائے گی۔ وہ جھلس رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کے لب اس کی گردن کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ عنایا کے سانس تھونکنے کی مانند چلتا پھول چکا تھا۔ مقابل کی نرمی سہن کرتے اسے لگ رہا تھا آج اسے یہ نرمی مار ڈالے گی۔ اگر وہ اس پر چلاتا، اسے مارتا، سزا دیتا تو وہ شاید اسے اتنی خوفزدہ نہ ہوتی، مگر اس کی سانسوں کی نرم گرمائش اسے مقابل سے ڈر کر کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ درخزے اپنی گھنی بیئرڈ عنایا کی گردن سے نیچے سہلاتے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کی برہنہ گہرائیوں پر بہت بے دردی سے اپنی گھنی بیئرڈ سہلا رہا تھا۔
درخزئی نے اس کی کمر کو دونوں سائڈوں سے جکڑے، بے دردی سے مٹھی میں بھرتے، اسے کمر سے جکڑتے اوپر کو اٹھاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا۔ انایا اس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے بے یقین یا خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل نے بہت بے رحمی سے اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھرا تھا، مگر وہ اب درد سے سسکاری بھی نہ بھر سکی تھی۔ وہ صرف اپنی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیلائے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ کو ماتے اس کی چوکر کی ڈوری کھینچتے کھول رہا تھا۔ اس نے یکدم اتنی زور سے ڈوری کھینچی تھی کہ انایا کی گردن میں بہت بری طرح کھینچ پڑی تھی۔ مقابل کی بے رحمی پر انایا کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی۔ انایا بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ او سوری مائی سوین، مجھے پتہ نہیں یہ کیسے کھولتے ہیں۔ پتہ ہے کیا، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ وہ سرد سپاٹ انداز میں بولتے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ گیا۔ انایا کے سینے کو جکڑے گہرے سانس لیتے کھانستے ہوئے صرف چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تو میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو کیا؟ میں بھی تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے تھوڑا سا جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، انایا نے درخزئی کی سرد سرخ آنکھوں میں خوفزدہ ہوتے دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ انایا کے استبات میں سر ہلانے پر درخزئی کو سر کو خود جھکائے اونچی آواز میں ہنسا تھا۔ انایا کو اس کی ہنسی سے خوف آیا تھا، بے تحاشا خوف۔ اعصاب مجمد ہو چکے تھے، وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھ گیا تھا۔ انایا کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ کانپتے ہوئے مزید مرر میں سمائی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر سختی سے سر رکھے ہوئے اب خاموش تھا۔ انایا اس کی خاموشی سے مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ کمرے میں اب گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ دونوں ہی اسٹل تھے۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز کمرے میں گونجتی انایا کو بتا رہی تھی کہ وقت تھما نہیں، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، مگر بہت سست رفتار پر وہ گہری سانس لیتے مزید مرر میں سما گئی تھی۔ مقابل اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے اسٹل تھا۔ وہ تو خوف سے جیسے سانسیں روکنے کی تمنا آئی تھی۔ انایا اب گہرے سانس لیتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ کمرے میں آہستہ آہستہ سانسوں کی گونج بھی کم ہو رہی تھی، سانسوں کی ہلچل ختم ہوئی تھی۔ مقابل اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے جیسے پرسکون تھا، بےحد پرسکون۔ یکدم انایا کو اپنی دھڑکنوں پر گرمی کا اور نمی کا احساس ہوا۔ اس کی گہرائیاں بھیگ رہی تھیں۔ اسے اپنا بلاؤز گیلا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بند آنکھیں کھول گئی تھی۔ ڈستی ہے تنہائی، چپتی ہے پرچھائی، دو نین ترستے روتے ہیں، نہ جگتے ہیں نہ سوتے ہیں، کیا کروں ایسے میں آ کے سمجھا جا، سن لے تو حال دل، کیا کیا ہے میری مشکل، جو عشق میں ہوتا ہے وہ سب کچھ مجھ کو ہوتا ہے۔ وہ اپنی گہرائیوں کو بھیگتے محسوس کرتے انایا کا کپکپاتا ہاتھ بہت نرمی سے اس کے بالوں کو چھو گیا۔ اتنا خوف مقابل کا تھا، وہ اسے چھو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نرمی سے اسے بن موت مار رہی تھی۔ کیا ہوتا ہے، وہ ایک تھپڑ مار دیتا، اس کی گردن سے دبوچ کر زمین پر پٹک دیتا، یا پھر اپنی یونیفارم کی چمڑے کی بیلٹ سے اس کا بدن اتھیڑ دیتا، مگر یہ گرمی اور نمی کیوں؟ انایا کی دھڑکنیں خوف سے اس کی دھڑکنیں تھیں کہ درخزئی خانزادہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے اپنے سرخ نم زدہ آنکھیں انایا کی خوفزدہ ہراساں آنکھوں میں گاڑ کیا تھا۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ درخزئی خانزادہ نے سرد برفیلے لہجے میں آئیبرو اچکاتے سوال کیا۔ نہیں ڈر رہی، انایا نے کپکپاتے لبوں سے بولتے اپنی گھٹی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ پر یہ پسینے کی بوندیں کیوں ہیں؟ درخزئی خانزادہ نے اس کی پیشانی پر پسینے کے چمکتے قطرے انگلیوں سے چنے۔ وہ پتہ نہیں، انایا کی برفیلی نگاہ سے گھبراتے ہوئے نسیں چکا گئی تھی۔ کیوں پسینے میں بھیگ رہی ہو مائسوین؟ کمرے کا ہیٹر بھی بند ہے، باہر قہر برساتی سردی برس رہی ہے، اور میں نے تمہیں ابھی تک اپنے بدن کی گرمی بھی نہیں دی جو تم اس طرح پسینے میں نہلا جاؤ۔ درخزئی خانزادہ اس کی تھوڑی نرمی سے چھوتے بے حد نرمی سے استفسار کیا۔ ہاں کیا؟ انایا نے اس کے استفسار بھرے لہجے اس کے سوال پر بری طرح گھبرائی تھی۔ اوہ سوری مائسوین، تمہیں ایسی باتوں کی کیا سمجھ؟ تمہیں تو میرا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ ابھی تم چھوٹی ہو، اونلی 16، صرف 16 سال کی، تمہیں کیسے پتا ہوگا یہ سب؟ درخزئی اس کے خوبصورت نقوش کی طرف دیکھتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ ہونا تم 16 سال کی، صرف 16 سال کی۔ وہ اس کے ہراساں خوفزدہ نگاہوں میں جھانکتے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے گرایا۔ ہاں 16، میں I'm 16 and few months old۔ انایا اس کے گرانے پر ڈرتے ہوئے اٹکتے ہوئے جلدی سے بولی، یہی تو، تمہیں کیسے پتا ہوگا آخر؟
ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے بدن کی گرمی کیسے دیتا ہے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے بدن کی گرمی اپنے اندر ابزارو کرتے کیسے اپنے شوہر کا سکون پہنچاتی ہے۔ مرکزی خانزادہ سنجیدگی سے عنایہ کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے گراتے ہوئے اس کے نازک بازوں میں بے حد بے دردی سے اپنی کھردری انگلیاں پیوست کر گیا تھا۔ عنایہ اس کے غرانے پر خوفزدہ ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکی لیتے ہوئے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا۔ درخزے کی سرد سرخ نگاہیں اس کے کانوں میں پہنے ہوئے بھاری آویزوں پر تھی جو اس کی سر دائیں بائیں ہلانے پر بری طرح ہل رہے تھے۔ وہ خوبصورت بھاری چمکے اسے اپنی طرف بری طرح متوجہ کر گئے تھے۔ پتہ ہے مائسوین، میرے بارے میں ایک بات مشہور ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ درخزے خانزادہ نے نرمی سے پوچھتے ہوئے اس کے کان کے آویزے کو بے دردی سے دو انگلیوں سے کھینچا تو عنایہ درد سے سسکاری بھرتے آگے کو ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ جما گئی۔ کلائیوں میں پہنے والی چوڑیاں بری طرح ٹاش کیا تھا۔ نہیں کیا؟ عنایہ نے سرنفی میں ہلاتے درد سے سسکاری بھرتے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ ایس پی درخزے خانزادہ باز کی نظر رکھتا ہے، انسان کے اندر باہر جھانک کر اس کے دل کی بات جان لیتا ہے۔ مجرم سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ ایس پی درخزے خانزادہ کو نہ ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے نہ لائٹ ڈیٹیکٹر مشین کی، اور ان کی آنکھوں میں جھانک کر ہی سچ جھوٹ کا پتہ لگا لیتا ہے۔ درخزے خانزادہ عنایہ کی آنکھوں میں اپنی سرد سرخ آنکھیں گاڑے گراتے ہوئے اس کا بازو چھوڑتے اسے پیچھے کو دھکیل گیا تھا۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے مرر میں سمائی تھی، لیکن لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے بارے میں کہاں جانے والا تھا ایک ایک لفظ جھوٹ نکلا۔ وہ اس سے دور ہوتے استضائی بولتے ہنسا تھا۔ عنایہ اسے دیکھتے روتے ہوئے مسلسل سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ آج میرے ہی کہنے کے لیے خود کے الفاظ مجھے تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرا خود پر غرور ختم ہو گیا ہے۔ ایس پی درخزے خانزادہ کو اس کے غرور کی سزا ملی۔ بڑے ڈائلاگ بولتا تھا تو درخزے خانزادہ، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے مرر میں نگاہیں گاڑتے ہوئے خود پر ہنسا تھا۔ عنایہ کانپتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر دوسری طرف ذرا سا کھسک گئی تھی۔ ایسا ہی نا مائسوین، بہت ڈائلاگ بولتا تھا یہ 2 نمبر ایس پی؟ درخزے خانزادہ نے اس کے اعتراف میں ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بے حد نرمی سے پوچھا، مگر آنکھوں میں جیسے برف سی اتری تھی۔ نہیں تو، عنایہ نے ہچکی لیتے جواب دیا۔ مقابل کا سرد عجیب و غریب رویہ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کی سرخ ہلکی نمزدہ آنکھوں میں جمی برف اس کے اعصاب جما رہی تھی۔ نہیں مطلب تم کہنا چاہتی ہو میرے بارے میں کہے جانے والا ایک ایک لفظ سچا تھا؟ درخزے کے سوال پر عنایہ نے جلدی سے استبات میں سر ہلایا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ تمہیں سب کچھ پتہ ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو گرمی کیسے دیتا ہے۔ درخزے کا سرد و سپات لہجے میں کیا جانے والا سوال عنایہ کی سانسیں روک چکا تھا۔ وہ ابھی تک یہ بات کر رہا تھا، اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ پتہ ہے نا مائسوین، درخزے نے اس کی تھوڑی چھوتے بے حد نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں، عنایہ نے اس کے انداز دیکھتے گھبراتے ہوئے ہچکی لی۔ تو پھر کیا پتہ ہے تمہیں کہ یہ اپنے دوست مائیکل کے ساتھ اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اس کی پناہوں سے بھاگنا کیسے ہے؟ درخزے سپات لہجے میں پوچھتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اس کے سوال پر وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنی ہچکی روک چکی تھی۔ مقابل کا رویہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ سچ میں خانزادوں سے ڈرتی تھی۔ اب درخزے خانزادہ کو دیکھ کر وہ شدت سے لرز رہی تھی۔ اس کا خوف اسے لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم بہت معصوم ہو سوئن، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ نہ مائیکل کے ساتھ بھاگنے میں تمہارا ہاتھ تھا، نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ نکاح کے بعد ایک بیوی پر اس کے شوہر کا کیا حق ہوتا ہے، وہ اپنا حق کیسے لیتا ہے۔ درخزے کے لہجے میں پھر سے نرمی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ عنایہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے نفرت جھکا گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا درخزے خانزادہ کے سوال اسے مار ڈالیں گے۔ وہ اپنے طنزیہ لفظوں سے اس کا دل آرے کی طرح کاٹ رہا تھا۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک شوہر اپنی بیوی سے کیسے حق لیتا ہے، اور یہ بھی تمہیں رخصت کروانے کے بعد اپنی حویلی کے کمرے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ درخزے برفیلے لہجے میں بولتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے گود میں اٹھا گیا تھا۔ عنایہ نے گھبراتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ مزید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ مقابل کی سنجیدگی سے زیادہ اس کی مسکراہٹ جان نکال رہی تھی۔ درخزے خانزادہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اسے بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر مکمل طور پر اپنا وزن ڈال گیا تھا۔ درخزے، عنایہ نے بمشکل سانس لیتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عنایہ کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پھر سے موتی چمکے تھے۔ درخزے اپنا بھاری بھرکم وجود اس کے نازک وجود پر ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے کان میں پہنے آویزے کو ایک ہاتھ سے چھیڑ رہا تھا۔ اس کا پہاڑ جیسا وزن اس کی نازکی پر دھرا تھا۔ عنایہ کو بمشکل سانس آ رہا تھا۔ کیا ہوا مائسوین؟
سانس کیوں مشکل سے آ رہی ہے؟ یہ ننھے ننھے شفاف موتی آخر کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں آج رات تمہیں مجھے سہنا ہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں آج رات تم سے اپنا حق نہیں لوں گا؟ تمہارا بھڑکیلا دعا روپ مجھے بہکائے گا نہیں، تمہارا خوبصورت قیامت جواں بدن میرے جواں جذبوں میں آگ نہیں لگائے گا۔ درخت خانزادہ تھوڑا اوپر ہوتے اس کے وجود پر اپنا ہاتھ بے باکی سے پھیرتے، بھاری آواز میں بولتے سوال داخل۔ اس کے ہاتھوں کے بے باک لمس پر عنایت کی سانسیں اٹک رہی تھیں، اور اس کی بے باکی پر اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو سنو مائسوین، میں بغیرت ضرور ہوں مگر ناورد نہیں۔ اس کے کان میں چکے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے بے دردی سے کاٹتے ہوئے پکارا۔ عنایت درد سے سسکی بھرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے لرزنے لگی تھی۔ مت سسکیاں بھرو، ابھی تو اس رات میں تمہیں بہت درد دینا ہے، بہت زیادہ درد۔ درخت خانزادہ اس کا جبڑا دبوچتے دھاڑا۔ عنایت اس کی دھاڑ پر خوفزدہ ہوتے چیخ اٹھی تھی۔ صرف مجھے محسوس کرو، مجھے محسوس کرو گی تو تمہیں درد بہت کم ہوگا میری جان۔ درخت خانزادہ نے اپنے منہ پر انگلی جماتے سے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ عنایت گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کی لرز سے وجود کو قہر بھری نگاہوں سے گھورتے ہوئے اوپر سے نیچے اپنے بوسوں کی بوچھاڑ سے سلگاتے ہوئے اس کے لہنگے میں اپنا ہاتھ الجھا گیا تھا۔ عنایت کا نازک بدن اب پہلے سے بھی زیادہ شدت سے لرز رہا تھا۔ درخت خانزادہ کے لب اس کے بدن کے ہر حصے پر اپنا مکمل حق جتا رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بھی وہ بے باکی بڑھاتے اپنے ہاتھوں کی گرمی اور گرم سانسوں کے بوچھاڑ سے اس کے پور پور کو دہکتی آگ کی طرح سلگا گیا تھا۔ عنایت کی اب سانسیں اس کی بے باک شدت سے گہری ہوئی تھیں۔ درخت خانزادہ کے بدن کی گرمی اور اس کے بدن کے نازک حصوں سے چھیڑخانی کرتے وہ اس پر اپنا خوف بری طرح مسلط کرتے، اس کی سانسوں میں طغیانی برپا کرتے، اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند پھلا چکا تھا۔ درخت خانزادہ کو وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے سکتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اس کے بلاؤز سے جھانکتے بڑھنا پیٹ کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے، اس کی بڑھنا گہرائیوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ عنایت اس کی بھرتے آنکھیں میچ گئی تھی، خوف سے اب وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کا پہاڑ جیسا وزن اور اس کی ذرا سے گستاخیاں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے پوری طرح کیسے آج کی رات سہ سکتی ہے؟ اتنا کانپو گی تو اپنا حق کیسے لوگی تم سے؟ درخت خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ عنایت نے ہچکی لیتے دبدبائی شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ کس طرح اس کے بدن پر اپنا حق جتا چکا تھا اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ کس طرح اس کے بے باک لمس اس کے بے باک وجود کو محسوس کرتے اس سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ درخت خانزادہ نے اس کی شکوہ کناں نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے بٹھایا۔ اب وہ نرمی سے اسے اس دوپٹے کی پنس اتار رہا تھا۔ عنایت بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سرخ و سفید چہرے کے ساتھ بے حد سنجیدگی سے اس کے دوپٹے کی پنس اتار رہا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے سرخ سفید چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں نرمی کا شعبہ تک نہ تھا۔ مقابل کا چہرہ گلیشیئر سے بھی زیادہ سرد تھا۔ درخت خانزادہ نے اس کی پنس اتارتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے علیحدہ کیا۔ وہ خوف سے درخت خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جب اس کے بالوں کے جوڑے میں ہاتھ ڈالے اسے کھول رہا تھا۔ تمہیں میری فطرت ابھی پتہ ہی نہیں ہے، میری کم عمر بیوی۔ اس کے جوڑے سے پنس کھینچ کر اتارتے ہوئے درخت خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ درخت خانزادہ کی فطرت بہت گندی ہے، اپنا حق لینے میں وہ ذرا شرم آر محسوس نہیں کرتا، تو اس کے حق پر غاصب بن کر بیٹھا ہو۔ وہ تو اذیت دیتے ہوئے اسے جان سے مار ڈالے کوئی آر محسوس نہ کرے۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا درخت خانزادہ تم سے حق نہیں لے گا؟ درخت خانزادہ نے برفیلے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے جوڑے میں ہاتھ ڈال کر بے دردی سے کھینچا تو وہ ڈھیلا ہوتا کندھوں تک آیا تھا۔ عنایت اس کی شرٹ مٹھی میں بھرتے ہوئے درد سے سسکی رہی تھی، بالوں میں بری طرح کھچ پڑی تھی۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارا مہکتے وجود قیامت شعلہ جوالا بدن نے مجھ جیسے کمزور نفس کے مارے 2 نمبر خانزادہ کو اتنا مجبور کر دیا، یہاں ہی حق لینے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں سے اپنی حویلی جاتے ہوئے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا۔ تم جیسے خوبصورت جوان بیوی کو اپنے پہلو میں بٹھائے میں خود پر قابو پاتے، بھاری ہوتی سانسوں اور مچلتے جواں جذبوں پر قابو پاتے میں ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ درخت خانزادہ اس کے بڑھنا کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کے بلاؤز کی ڈوری کھینچتے ایک ہی جھٹکے سے کھول چکا تھا۔ عنایت کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے حد تک کھل گئی تھی۔ اس کی بڑھنا کمر پر اب کوئی ڈوری، کوئی مضبوطی نہ تھی، وہ بیک لیس تھی۔ تم سوچ رہی ہو کہ درخت خانزادہ جو حویلی کے تمام خانزادوں سے بھی زیادہ بینک بیلنس زمین جائیداد رکھتا ہے، وہ کیا ایک ڈرائیور نہیں افورڈ کر سکتا؟
दरअसल खानज़ादा इसकी चोकर की डोरी नरमी से खींचते हुए इसे उतारते हुए इसका जबड़ा नरमी से दबोचे सवाल किया। अनाया की निगाहें अपने ब्लाउज पर थी जो इसके कंधों से ढलकने को बेताब हो रहा था। वो अपनी हालत देखते सुर्ख हो रही थी। अनाया ने कांपते हुए बेड पर पड़ा कंबल पकड़ते इसे सीने तक किया। क्या है ना मायसुएन, बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी की तुम पर ज़रा सी भी नज़र। वैसे तो तुम्हें सर से पैर तक चादर में लपेटते घूंघट डाले तुम्हें लेकर जाता, मगर क्या करूं, तुमने बहुत तेज़ खुशबू लगाई है। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी मुलाजिम तुम्हारे बदन से उठती मसनूई खुशबू भी महसूस करे। मुझे गवारा नहीं। दरखज़ इसके कान की लो को चूमते हुए बर्फीले लहजे में बोलते इसके कान की लो को लबों से काट गया था। अनाया की पकड़ कंबल पर मजबूत हुई थी, वो आंखें मीच गई थी। माइकल के साथ कैसे गई थी मार्सवन? दरखज़ इसकी कनपटी पर लब रखे सवाल दाखा। अनाया ने सिसकते हुए से देखा। कैसे गई थी मेरी जान, बताओ मुझे। पता है रात रात भर मुझे नींद नहीं आती। यही सोचता हूँ तुम इसके साथ गाड़ी में अकेली सीट पर बैठी थी या पिछली सीट पर। वो उस दिन तुमने कौन सा सेंट लगाया था या फिर नहीं लगाया था। जैसे तुम्हारे बदन से उठती कस्तूरी खुशबू मुझे तुमसे कितने फुट पर ही आते मेरी सांसों को महका जाती है। इस दिन माइकल ने भी ये खुशबू महसूस तो की होगी। दरखज़ई ने अपनी सुर्ख आंखें अनाया की आंखों में गाड़े सवाल किया। दरखज़ई, अनाया ने इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ते हुए अपने कपकपाते लब वाह किए। कुछ मत कहना मायसुएन, मुझे कुछ ही खुद ही इमेजिन करके अजियत महसूस करने दो। तुम्हारे लबों से ये सुनकर बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो मैं बहुत हर्ट कर जाऊँगा। दरखज़ई खानज़ादा बेदर्दी से इसके वजूद से कंबल खींचते हुए ज़मीन पर पटक गया था। दरखज़ई अनाया ने इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े से इल्तिजाइया निगाहों से देखते ये सब करने से रोका था। उसकी सख्ती से डर रही थी। दरखज़ई इसकी आंखों का इल्तिजाइयापन इग्नोर करते इसकी बढ़ना कमर पर झुके अपने लफ रखते वहाँ अपनी जुनून खेसियों की सौगातें देने लगा। अनाया अपने ब्लाउज़ को आगे से जकड़े इसकी जुनून खेसियाँ से सकते हुए बर्दाश्त कर रही थी। इसके लबों के बोसों की हिद्दत से इसकी बढ़ना कमर झुलस रही थी। वह बेदर्दी से इसकी सफ़ेद दूधिया कमर जगह जगह से बेदर्दी से मुट्ठी में भरते शिद्दत से अपना लम्स इसकी बैक पर हर जगह छोड़ रहा था। जहाँ दिल करता वो दांतों से भी अपना लम्स छोड़ते इसकी सिसकियों में इजाफा कर देता। तुम मेरी शिद्दत अभी जानती ही नहीं हो मायसुएन, आज तुम्हें पता चलेगा। दरखज़े खानज़ादा पहाड़ों की तरह सख्त है और वो कैसे तुम्हें अंदर तक हिलाकर रख देगा। मुझे अपनी गहराइयों तक महसूस करते तुम्हें अंदाज़ा होगा इस सरफिर खान से निकाह करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वो इसे बेड पर धकेल गया था। अनाया बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ते सिसकते हुए आंखें मीच गई थी। दरखज़े खानज़ादा इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होता हुआ अपना पहाड़ जैसा वज़न इस पर मुंतकिल करते हुए इसकी गर्दन में मुँह छुपा गया था। अनाया की आंखें नीचे मुसलसल सिसक रही थी। दरखज़े के बदन की गर्मी इसके कपड़ों में भी थी, इसके जिस्म में जैसे उतर रही थी। वो इससे बेहद खौफसदा हो चुकी थी। वो अब इसके नीचे कांपते हुए हिचकोले भर रही थी। वो सच में इस खानज़ादा को सहन नहीं कर सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। दरअसल खानज़ादा की नम आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। इसकी भीगी आवाज़ पर अनाया की आंखों से मोती टूटते इसके लबों पर गिर रहे थे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन मेरी अमानत है, ये गैसों की घनी चाँव है मेरी खातिर है, ये होंठ ये बाहें मेरी अमानत है। वह इसके सुर्ख याकूती लबों पर अंगूठा फेरते अब भारी आवाज़ में गुनगुना रहा था। अनाया धड़कते दिल के साथ इसे खौफज़दा निगाहों से देख रही थी, जिसकी आवाज़ में दर्द और आंखों में इज़्तिराब था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बुझती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, तो शर्मा कर सिमट रही है अपनी बाहों में। वो भारी आवाज़ में गुनगुनाते हुए से बहुत नरमी से इसका नाजुक वजूद अपने सीने पर करते इसे अपने ऊपर गिर गया था। अनाया इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हुए इसकी सुर्ख आंखों में देख रही थी। वो बहुत नरमी से इसकी बढ़हना कमर पर अपने हाथ फेर रहा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तू मुझे चाहे उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नज़र यूं ही। वो बहुत नरमी से इसके गाल पर हाथ रखे इसकी आंखों में झांकते हुए गुनगुना रहा था। यही चाहा था तुम इस खूबसूरत रात में मुझे शर्माते हुए खुद को सौंपो और मैं तुम्हारी खूबसूरती का हक अदा करूं। ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे डरते हुए कांपते हुए खौफजदा होते खुद को मुझे सौंपो और मैं तुम्हें डरते खौफजदा होते देखते हुए तुम्हें तहस नहस करके रख दूँ। दरखज़े खानज़ादा ने इसकी थोड़ी नरमी से छूते कहा। अनाया ने नासमझी से इसकी सुर्ख आंखों में देखते इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ के मजबूत की थी। मासून, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, ये खानज़ादा चाह कर भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। मेरे अंदर का वहशी
مرد خانزادہ، مرد میرے اندر کی پوزیسونیس میری حق ملکیت مجھ سے کہہ رہی ہے میں تمہیں آج رات سزا دے کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں، میں تم پر اپنا حق جتاتے تمہیں اپنی حویلی میں قید کر دوں، کر کے رکھوں، تمہیں دن رات ٹارچر کرتے، تمہیں اچھی طرح سمجھاؤں کہ تم نے اس دن میری پناہوں سے بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ میرے اندر کی ہرٹ ہوئی ایگو مجھ سے کہہ رہی ہے آج رات تم اپنے مرد ہونے کی دھاک بٹھا کر تمہیں بتاؤں تم نے میری عزت کی دھجیاں کیسے بکھیر کر رکھتی ہیں۔ میرے اندر کا چھپا سا پاک مرد کہہ رہا تم سے تمہاری نسوانیت چھین کر تمہاری چیخوں پکار سنے خود کو سکون پہنچاؤں۔ آج رات تمہارے پور پور میں اترتے تمہارے خوبصورت بدن کو سلگاتے ہوئے تم پر اپنی وحشت کی چھاپ چھوڑ کر تمہارے بدن کی خوبصورتی اور تمہارا غرور چھین کر تمہیں بتاؤں کہ تم درخت خانزادہ سے کیسے سب کچھ چھین کر اسے کتنا غریب بنا چکی ہو۔ اتنا غریب تو میں تب بھی خود کو محسوس نہیں کیا تھا جب خدا نے مجھ سے میرا ہر رشتہ چھین لیا تھا، جتنا تم نے خود کو مجھ سے چھین کر رشتوں کے معاملے میں قریب کر دیا ہے۔ کنگال ہو چکا ہوں، کشکول پکڑنے کے لیے بھی تم نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس کے بال گدی سے بے دردی سے دبوچتے ہوئے گرایا تھا۔ آہ، انایا نے درد سے آنکھیں میچتے سسکاری لی تھی۔ درخزے کچھ پل اس کی میچی آنکھوں سے گرتے موتیوں کو دیکھتا رہا، دوسرے لمحے اسے بیڈ پر دھکیلتے بیڈ سے اتر گیا۔ انایا اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی، کانپتے ہاتھوں سے اپنے بلاؤز کی ڈوری بند کرتے ہوئے درخزے خانزادہ کو دیکھا جو ڈریسنگ ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے سے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ سرخ آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے تھا۔ انایا لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جو اب تھوڑا جھکے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کو ایک ہاتھ سے جکڑے دوسرے ہاتھ میں سگریٹ دبائے گہرے کش لیتے مرر میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انایا بیک گراؤنڈ کی طرف کھسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔